عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ پہلا کام یہ کرے کہ نیک عمل کرے۔ اب نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ نوٹ کیجیے اس کو۔ نیک عمل کی دو کنڈیشن۔ پہلی کنڈیشن یہ کہ آپ جو بھی عمل کریں خالص اللہ کے لیے کریں، اس میں کسی کو دکھانا مقصد نہ ہو۔ اگر ذرا سا بھی اس میں لوگوں کو دکھانا مقصد ہے تو اس کو شریعت میں ریا کہا ہے، اور یہ ریا اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے اس کو شرک اصغر، اس کو چھوٹا شرک قرار دیا ہے، اور آپ نے کہا کہ میری امت میں مجھے سب سے زیادہ ڈر اسی شرک اصغر۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ ریاکاری۔ قرآن کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ ماؤن، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے لیے بددعا لعنت فرماتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ بربادی ہو، ویل ہو، جہنم ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے قبول ہو تو وہ عمل صرف اللہ کا۔ اسی لیے قرآن کے 29ویں پارے میں جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا یہ ذکر کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اے اللہ کے بندو، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم تو تمہیں اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں کیونکہ اللہ کا ڈر ہے ہمارے اندر، قیامت کے دن کا ڈر ہے ہمیں، اس لیے اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کسی غریب کو کھانا بھی کھلائیں تو اللہ کے ڈر سے کھلائیں، لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ کوئی نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کا وہ عمل قبول نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا علی بن حسین، ان کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ پنڈال سے آپ لوگ اٹھے نہیں، شانتی بنائے رکھیں، بیٹھیں۔ آپ لوگ رضاکار حضرات دیکھنے کے لیے ہیں، وہ لوگ دیکھیں گے، آپ حضرات ماحول کو نہ بگاڑیں، بیٹھ جائیں۔ حضرت علی کے پوتے حضرت حسین کے بیٹے، نام نوٹ کر لو، علی بن حسین زین العابدین، ان کا انتقال ہوتا ہے، اور جب ان کو غسل دیا جانے لگتا ہے، نہلایا جانے لگتا ہے، تو ان کی پیٹھ پر موٹے موٹے بورے کے نشان پائے جاتے ہیں۔ نہلانے والے پریشان، یہ جو اللہ کے نبی کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، یہ تو نبی کے نواسے تھے، یہ تو نبی کے نواسے کے بیٹے تھے، ان کی پیٹھ پر یہ بورے کے نشان جو پائے گئے ہیں، ایسا یہ کون سا کام کرتے تھے کہ ان کی پیٹھ کے اوپر وہ موٹے موٹے نشان پائے گئے؟ تحقیق کی گئی، پتہ یہ چلا کہ مدینہ کی کچھ غریب فیملی، مدینہ کے کچھ غریب پریوار تھے، جن پریواروں میں ہر مہینہ کوئی اللہ کا نیک بندہ مہینے بھر کا راشن ان کے گھر میں لے جا کے پہنچا دیا کرتا تھا، اور ہمیشہ رات کے سناٹے میں آیا کرتا تھا، رات کے اندھیرے میں آیا کرتا تھا۔ ان غریبوں کو کبھی پتہ بھی نہ چلا ہمارے گھر میں کون راشن لا کے دے دیا کرتا تھا۔ جب آج علی بن حسین کا انتقال ہوا اور ان کی پیٹھ کے اوپر وہ بورے کے موٹے موٹے نشان پائے گئے، تب دنیا والوں کو پتہ چلا ان غریب پریواروں کے گھر میں راشن پہنچانے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ نبی کی اہل بیت کا اور نبی کے گھرانے کا ایک انسان تھا، وہ علی بن حسین
تو نیکی اللہ کے وہی قبول ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے. یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا، یہاں تک کہ رات میں قرآن پڑھنے والا، اور یہاں تک کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ میں 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا. اس میں ایک انسان وہ ہوگا جو دنیا میں اللہ کی راہ میں لڑتے رہتے شہید ہوا تھا، دوسرا وہ ہوگا جو قرآن کا قاری تھا، جو قرآن کا عالم تھا، اور تیسرا وہ ہوگا جو بہت پیسے والا تھا اور اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا کرتا تھا. 3 بڑی بڑی نیکی کرنے والے سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. کیوں ڈالے جائیں گے؟ اس لیے کہ تینوں کی نیتوں میں کھوٹ تھا، تینوں کی نیتوں میں گڑبڑی تھی، تینوں کے اندر اخلاص نہیں تھا. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اے میرے بندو، اگر تم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تم اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو، تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تو جو کام کرو وہ نیک عمل کرو، عمل صالح کرو. عمل صالح اسی کو کہتے ہیں جو خالص اللہ. اور دوسری کنڈیشن نیک عمل کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس نیک عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر ہو. 15 شعبان کی تاریخ ابھی گزری جس کو شب برات کا نام دے دیا گیا. منبر پر کھڑے ہو کر کے فضیلت بیان کی کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنے سے یہ ملے گا، 15 شعبان کی رات میں تہجد پڑھنے سے یہ ملے گا. حالانکہ ایک بھی روایت شب برات کی فضیلت میں ثابت نہیں ہے. ایک بھی لوگوں کو حلوہ کھانے کے لیے دین کو بدنام کیا گیا، اور یہ کہانی گڑی گئی کہ اللہ کے نبی غزوہ احد میں جب آپ لڑ رہے تھے تو آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے اور آپ نے حلوہ استعمال کیا تھا، اس لیے حلوہ کھا رہے شب برات کے موقع پہ. اللہ کے بندے غزوہ احد لڑی گئی ہے شوال میں، اور تو حلوہ کھا رہا ہے شعبان میں 2 مہینہ پہلے تھا. اور وہ کون سا حلوہ تھا جو نبی نے کھایا تھا دانت ٹوٹنے پر؟ ہمیں تو بالکل نہیں. ایک ویڈیو پر وائرل ہوا کہ سب سے اوپر میں نے دیکھا ایک آدمی بالکل جوگروں کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حلوہ کہاں ہے، حلوہ کون سی کتاب میں؟ حلوہ کتاب میں تھوڑی ملے گا، حلوہ تو پڑھائی کے لیے. یہ جوکر بازی، یہ لطیفے بازی، یہ چٹکلے بازی ہے، اور اس کو آپ دین کا نام دیں. بھئی آپ کو حلوہ کھانا ہے، شوق سے کھائیں، اسے دین کے ساتھ نہ جوڑیں، اسے سنت کہہ کے نہ کھائیں، اسے شریعت کہہ کے نہ کھائیں. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے سیوا میں بھی قبرستانوں میں لائٹنگ کی گئی. آج آپ کے اہل حدیثوں کے علاقوں میں اور قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے علاقوں میں بھی بہت ساری جگہوں پر 10 محرم کو تعزیہ نکالا جاتا ہے. ابھی سمستی پور کے علاقے میں میرا پروگرام تھا. اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، برسوں سے اہل حدیث لوگ چلے آ رہے ہیں، لیکن محرم کے موقع پر وہ شیعہ بنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دین کو قرآن و حدیث سے نہیں سیکھا، ہم نے سماج میں جو دیکھا اس پہ عمل کرنے لگے. میرے پیارے ساتھیوں، نیکی وہ نہیں ہے جسے ہمارے باپ دادا نیکی سمجھتے تھے، نیکی وہ نہیں ہے جسے سماج نیکی سمجھتا تھا. نیکی وہ ہے جسے اللہ نے نیکی قرار دیا ہے، نیکی وہ ہے جسے رسول نے نیکی قرار دیا. کیا کر رہے ہیں جلسہ کے رضاکاروں؟ خاموش کرو گے کیوں جلسے کا موضوع ہے؟ رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ ماحول کو شانت کریں. اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ لوگ اس کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کریں. سامعین حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، ماحول کو خراب نہ کریں. شہر کا خطاب ہو رہا ہے، بہت خرچ کر کے اور بہت محنت کے بعد اتنا خرچ کر کے اتنا اپنے ہی جلسے کام چل رہا ہے اور آپ لوگ اپنے جلسے کو برباد کر رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے، رضاکار حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماحول کو شانت کریں اور سامعین کو بیٹھائیں. اللہ کے واسطے خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھیں. میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا، بڑے پوائنٹ کی باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے چاہوں گا. میرے پیارے ساتھیوں،
نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے نیک کہا، جس کو رسول نے نیک کہا، جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی۔ کبھی آپ نے غور کیا نماز 5 ٹائم کی ہم پڑھتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ہے اور 6 ٹائم کی نماز پڑھے گا تو ہم کہیں گے بھائی یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، کون سی غلط بات ہے؟ تو ہم پوچھیں گے تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ شریعت کے نام پہ اور دین کے نام پہ جب کوئی آپ کام کریں گے تو یہ پوچھا جائے گا کہ دلیل کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے؟ ہاں جب دنیا کا کوئی کام کریں گے، جب آپ دنیا کی کوئی چیز، کوئی نئی ڈش بنا کے کھائیں گے، کوئی نیا کپڑا پہنیں گے، کوئی نیا کاروبار کریں گے، تب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے۔ لیکن جب آپ عبادت سمجھ کر کے اور دین سمجھ کر کے اور ثواب سمجھ کر کے کوئی کام کریں گے تب پوچھا جائے گا کہ یہ ثابت کہاں ہے۔ رجب کی 27 تاریخ آتی ہے، بہت سارے علاقوں میں اس تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج آیا، مولانا صاحب آج کی رات کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ کیا 27 رجب کو کوئی خاص روزہ رکھنا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، 27 رجب کی تاریخ نبی کے معراج کی تاریخ ہے، ایسا سمجھنا بھی بیوقوفی ہے، کیونکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، آپ سیرت کی کوئی بھی معتبر کتاب اٹھائیں، تمام علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کو کون سے سال میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کون سے مہینے میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، نہ سال کنفرم ہے نہ مہینہ کنفرم ہے، اور آپ نے تاریخ متعین کر دی اور اس کی فضیلت ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر بڑے بڑے ڈی جے لے کر کے نکلتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں سج سور کر کے نکلتی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ٹوپی لگا لگا کر کے نکلتے ہیں، جھوم جھوم کر کے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم نبی سے بہت پیار کرنے والے اور نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہم نبی سے جتنا بھی محبت کا دعویٰ کر لیں، ہم ابو بکر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، ہم عمر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، عثمان سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کرتے، ہم علی سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ سے بڑھ کر کے نبی سے پیار نہیں کر سکتے۔ جب صحابہ نے نہ کوئی جلوس نکالا ہے نہ کوئی جشن منایا ہے، ہر سال ربیع الاول آتا رہا، 12 تاریخ آتی رہی، جب صحابہ نے کوئی جشن نہیں منایا، اس کا مطلب کہ یہ جو دین سمجھ کر کے آپ منا رہے ہیں یہ میڈ ان انڈیا ہے، یہ دین میڈ بائی رسول نہیں ہے، میڈ بائی اللہ نہیں ہے، یہ میڈ بائی ہیومن ہے، یہ آپ کے ذریعے بنایا گیا دین ہے، اور جو انسانوں کے ذریعے بنایا گیا دین ہو وہ دین شریعت کے اندر وہ آتھینٹک نہیں ہے اور شریعت کو سمجھ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے۔ ایک بات بولوں، اللہ تعالیٰ کے ہم کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ کتنا عمل کر کے آئے ہو اللہ کا یہ نہیں دیکھا جائے گا، کیا عمل کر کے آئے ہو اللہ کا یہ دیکھا جائے گا۔ بہت نماز پڑھ کے آئے لیکن سنت کے خلاف پڑھ کے چلے آئے۔ ابھی آپ بنگلہ دیش کا ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مولوی صاحب مائک پر بیٹھے اور اللہ 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 کر رہے ہیں، پبلک جھوم رہی ہے، اس کو بھی دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے، اس کو بھی شریعت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے عمل کی کوانٹیٹی اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے کہا ہم آزمانا چاہتے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ اللہ کیا کامیاب ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ عمل کرو، کون سا عمل؟ نیک عمل کرو، عمل صالح کرو، جس کو شریعت نے عمل صالح کہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔
کو شریک نہ کرنا، کبھی شرک مت کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی۔ اور غور کرو تو پورے اسلام کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا خلاصہ یہی 2 سوالوں کے جواب میں ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی۔ اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کا جو پاسپورٹ اور ویزا ہے، آپ انڈیا سے عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں، پاسپورٹ کا ریڈی ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر سعودی عرب میں گھسنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کا عمرہ کا ویزا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، یا وزٹ ویزا ہونا ضروری ہے۔ شریعت میں، اسلام میں آپ آنا چاہتے ہیں، آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام کا پاسپورٹ کیا ہے؟ اسلام کا ویزا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہی تو ہے ہمارا پاسپورٹ، یہی تو ہے جنت کا پاسپورٹ، یہی تو ہے اسلام کا پاسپورٹ۔ اور اس میں 2 چیزیں ہیں، میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ پہلے سوال کا جواب، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ اور دوسری گواہی کیا دیتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ وہ بلاری والوں، وہ سیماپور والوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ نے نبی کا کلمہ تو پڑھا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم نبی کے طریقے کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی ایک بھائی مجھ کو ملے، کلیا چک کے رہنے والے، آپ کے اس علاقے میں اکثر آنا جانا ان کا ہوتا ہے، انہوں نے بتایا مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا، آج سیماپور کے اس علاقے میں، اس بستی میں آج بھی لمبا چوڑا جہیز لیا جاتا ہے، تلک لیا جاتا ہے۔ او مسلمان، تو غریب بیٹی کے باپ سے بھی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ بیچارہ پینسل لون لے کر کے تجھ کو جہیز دے رہا ہے، تیری ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے، اور تو بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہوں، میں تو اہل حدیث علماء کی تقریریں سنتا ہوں۔ ارے تو کیسا مسلمان ہے؟ تو کیسا اہل حدیث ہے؟ تو کیسا قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، اور جب نبی نمونہ ہے تو جس طریقے سے نماز کے لیے نبی نمونہ ہے، روزہ میں نبی نمونہ ہے، حج میں نبی نمونہ ہے، زکوٰۃ میں نبی نمونہ ہے، اسی طریقے سے میرے پیارے بھائی شادی بیاہ میں بھی نبی نمونہ ہے۔ نبی تو نو بیویوں کے کچھ رکھا ہے، نبی نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی نا۔ مجھے کوئی ایک دلیل لا کے دے دو کہ نبی سے کسی بیٹی کی شادی کے ٹائم نبی سے ڈیمانڈ کی گئی ہو، یا نبی نے اپنی کسی شادی کے ٹائم ڈیمانڈ کی ہو۔ لوگوں تم نے تو شادی بیاہ کا سارا سسٹم ہی خراب کر ڈالا، تم نے شادی بیاہ کو لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا ابھیشاپ بنا ڈالا، ایک بہت بڑا کلم بنا ڈالا۔ جس کے گھر میں 4 بیٹی ہو جائے وہ بیچارہ تو آدھا تو ایسے ہی بیمار ہو جاتا ہے کہ 4 بیٹیوں کی شادی کر رہے ہیں۔ جس گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہوں اور باپ بیچارہ مزدور ہو تو باپ بیچارہ روزانہ اسی غم میں جیتا ہے کہ 4 جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا۔ وہ لوگوں تم نے تو بیٹیوں کی شادی کو اتنا مشکل کام بنا ڈالا کہ آج اس کام کو پورا کرنے کے لیے اپنی زمین اور مکان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آج کے اس دور میں بھی بھارت سرکار کو یہ نعرہ کیوں لگانا پڑتا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ؟ بیٹی بچانے کا نعرہ یہ کیوں لگانا پڑتا ہے؟ کیونکہ 2025 کی اس ترقی کے دور میں جب ہمارے بھارت کا جھنڈا چاند کے اوپر بھی لہرا رہا ہے، آج بھی بھارت میں لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ان کو جانچ کر کے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پڑ رہی ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی اسباب پر غور کریں، اس کی وجہ پر غور کریں تو بہت بڑی وجہ لڑکیوں کی شادی میں آنے والی پریشانیاں ہیں۔ نہیں چاہتے لوگ
کہ ہم یہ بوال کیوں پالیں، ہمیں نہیں چاہیے لڑکی، لڑکا ہوگا تو لائے گا اور لڑکی ہوگی تو لے کے جائے گا. یہ سوچ ہے آج سماج کی. میرے پیارے سے او لوگوں، شریعت دو چیزوں کا نام ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. اور عبادت رسول کے جیسی جب کرنا ہے تو نکاح اور شادی بیاہ بھی یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کے دور میں شادی بیاہ کیسی ہوتی تھی. اور ایک بات بولوں آپ سے، ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے وہ کام کرنا بھی عبادت ہے، اور جو ہمارے نبی نے کام نہیں کیا ہے اور کرنے کا تقاضا تھا وہ کام نہ کرنا بھی عبادت ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. خانہ کعبہ کے 4 کونے تھے. ایک کونے کا نام حجر اسود تھا، ایک کونے کا نام رکن یمانی، اور 2 کونے اور تھے جو رکن شامی کہلاتے تھے. اللہ کے پیارے نبی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو حجر اسود کا استلام کرتے تھے، اس کو ہاتھ لگاتے تھے، اور اسی طریقے سے رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے. 4 کونوں میں سے صرف 2 کونوں کو اللہ کے نبی ہاتھ لگاتے تھے، اور حجر اسود کو اگر موقع ملتا تھا تو چوم لیتے. موقع ملے تو چوم لینا. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ خاص طور سے جو افریقہ والے، سوڈان والے موٹے موٹے ہوتے ہیں، یہ کسی اور کو آگے آنے ہی نہیں دیتے. اب انڈیا اور پاکستان کے دبلے پتلے لوگ کو پہلے ان موٹے لوگوں کو دیکھ کے کنارے میں بھائی ہٹ جاؤ. وہ سب کو ایسا دائیں بائیں کہنی لگا کہ آپ کو ایسا ماریں گے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں. تو وہاں پر بھی دھمکی دھکا ہو رہی ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے. اگر کوئی حج کر لے، عمرہ کر لے، اگر ایک بار بھی اس کو حجر اسود کو چومنے کے یا چھونے کا موقع نہ ملے، اس کے حج اور عمرہ کے ثواب میں کوئی کمی آنے والی ہے. ایک سال عمرہ کر کے آئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ مولانا میری بیوی کو بڑی شکایت ہے. میں نے کہا کیا شکایت ہے؟ بولے وہ کہنے لگی کہ وہ خانہ کعبہ پہ ہم دونوں کا سپنا تھا میاں بیوی کا کہ اپنا ہاتھ رکھ کے ہم سیلفی لیتے. اب خانہ کعبہ کے پاس بھی یہ نوٹنکی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی میاں بیوی دونوں اپنا ہاتھ رکھ کے فوٹو لے رہے ہیں، اور پھر اس کو ڈی پی بنایا جاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ کام بہت بڑا کام ہے. اگر یہ بہت بڑا کام تھا، میاں بیوی کا اپنا ہاتھ خانہ کعبہ کے خلاف پہ رکھنا بہت بڑا کام تھا. میرے نبی نے بھی تو حج کیا تھا، میرے نبی نے بھی تو عمرہ کیا تھا. آپ نے کیوں نہیں اپنی بیویوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے خلاف پر ہاتھ رکھا؟ آج افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے کی نوٹنکی کے لیے اور اس طریقے کی چونچلے بازی کے لیے لوگ دھکے کھاتے ہیں. عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، مردوں سے دھکے کھا کر کے عورتیں وہاں تک جاتی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. نبی نے جو کام کیا ہے وہ کرنا سنت ہے، اور نبی نے جو کام نہیں کیا ہے وہ نہ کرنا سنت ہے. نبی نے شادی کی ہے، شادی کرنا بھی سنت ہے. اگر آپ شادی کرنے کے قابل ہیں اور شادی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے. ہوگا کسی اور مذہب میں یہ سسٹم، شادی مت کرو، دنیا چھوڑ دو، زندگی بھر ننگے رہو. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے طے کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا. انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں رکھیں گے. وہ اپنے آپ کو خصی کرا لیں گے، اپنے خوشیوں کو نکلوا ڈالیں گے، اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ایسا بھی ارادہ کر لیا. اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، آپ نے بلوایا، آپ نے فرمایا یا عثمان، اے عثمان، اتبتغی رہبانیت، کیا تم رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم وہ مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں، جو رسول کو پسند نہیں؟ اے عثمان، کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں کبھی کبھی گیپنگ بھی دیتا ہوں. میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں، یعنی نفل روزہ، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں نے شادی بھی کی ہے، اور یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. شادی کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. بیوی بچوں کو چھوڑ کر دنیا گھومنا یہ میرے نبی نہیں سکھایا. آپ دنیا کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنی بیوی کا حق ادا نہ کریں، اپنے بچوں کا حق ادا کریں. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ 2 اصول یاد رکھنا. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت
کیسی عبادت رسول کے جیسی. اور آج جو پوری دنیا میں ہم جوتے کھا رہے، ذلیل ہو رہے، کھار ہو رہے، معاف کرنا، ہم انہی دونوں اصولوں سے ہٹے ہیں. یا تو عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا ہے، یا اطاعت میں رسول کے ساتھ کسی کو شریک کیا. آج آپ دیکھیں مسلمان ہندوستان میں پہچانا جاتا ہے اجمیر شریف سے. اجمیر شریف سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کی درگاہ پر چادر چڑھائی جا رہی ہے. پرائم منسٹر کی طرف سے اور راشٹرپتی کی طرف سے چادر چڑھائی جا رہی ہے، اور مسلمان بیچارہ بڑا خوش ہوتا ہے ہماری مزار پہ پرائم منسٹر کی طرف سے چادر آئی. میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا یہ کون سے اسلام کا طریقہ ہے؟ ارے تیری قوم کے کتنے لوگ ننگے سو رہے ہیں، کتنے تیری قوم کی بچیوں کی تن پر آج بھاپنے کو کپڑا نہیں ہے، اور تو اللہ کی ولیوں کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر چادر چڑھا رہا ہے. اور آپ جا کے پتہ لگا لیجئے گا، درگاہوں پہ چڑھنے والی یہ چادریں یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں. جو چادر آپ چڑھاتے ہیں وہی چادر مارکیٹ میں بکتی اور دوبارہ پھر چڑھائی جاتی ہے. روٹیشن چلتا رہتا ہے. یہ گندا بن چکا ہے. اسلام میں نہ تو کوئی پکی قبر کی اجازت ہے اور نہ کسی قبر کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت ہے. اسلام قبر پرستی کا مذہب نہیں. ہمارے پیارے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا یہ لعنتی لوگوں کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. آج مسلمان قبر پرستی سے پہچانا جاتا ہے. آج مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھ میں اور گلے میں تعویذ یہ پہچان ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے. ارے تیرے نبی نے تو کبھی تعویذ نہیں پہنا. تیرے نبی نے حسن و حسین کو دعائیں پڑھ کے دفن کیا. کبھی حسن و حسین کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا. کبھی صحابہ نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا. تجھے شارٹ کٹ چاہیے، تو نے اسلام کا شارٹ کٹ بنا ڈالا. تو نے نظر بد سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈال دیا. اور تو نے قرآن، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ کے اندر قرآن لکھا ہے، کبھی جا کے دیکھ لینا یہ تعویذ کو میں نے کھول کے دیکھا ہے، کوئی قرآن نہیں لکھا ہے. تعویذ کے اندر قرآن نہیں، شرکیہ چیزیں رکھی رہتی ہیں. یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، فرشتوں کو پکارا جاتا ہے، فرشتوں کو اللہ کی طرف پکارا جاتا ہے. اور اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ تعویذ کے اندر قرآن لکھا ہے، تو قرآن تعویذ میں آپ پہنے ہوئے ہیں، اسی حالت میں بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، اسی حالت میں لیٹرین میں جا رہے ہیں، اسی حالت میں باتھ روم میں جا رہے ہیں. کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا اپمان نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھی، ہر اس عمل سے بچو جو اللہ کی توحید سے ٹکرانے. یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر توحید گڑبڑ ہے اللہ کا کبھی کامیاب نہیں. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. ومأواہ النار، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، سرکار کا دامن پکڑ لیں گے. ارے نبی کا دامن اور نبی کی شفاعت کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اسی کے حق میں شفاعت کروں گا جو میری توحید پر قائم، جو اللہ کی توحید پر قائم ہوگا، جو لا الہ الا اللہ پر قائم. اسی لیے توحید کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھی. مرتے دم تک کبھی شرک نہ کرنا. لا تشرک باللہ. اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو وصیت کی تھی، اے معاذ بن جبل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، جل جانا، قتل ہو جانا، مگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. شرک مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں. اپنی پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کو کر دیا. اور یاد رکھو اگر یہ شرک ہو گیا اور بغیر توبہ کے انسان دنیا سے چلا گیا تو اللہ کا اس کی معافی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو دنیا سے شرک کر کے چلا گیا اور شرک کی حالت میں مر گیا، اللہ فرماتا ہے اس مشرک کی ہم مغفرت نہیں کریں گے. مشرک کی اللہ تعالیٰ کی معافی نہیں. اچھا میں ایک مثال سے بات کرتا ہوں.
मकान आपका है, घर आपका है, कोई दूसरा आकर के आपके मकान पे कब्जा कर ले और आपके मकान को अपना मकान कहे, क्या गवारा करेंगे? आपकी बीवी निकाह आप करके लाए और आपके बजाय किसी और को शौहर माने, क्या आप गवारा करेंगे? नहीं, मेरी बीवी है, मेरे अलावा किसी और को नजर भर के देखे हम तो ये भी गवारा नहीं करेंगे। जब हमारी गैरत ये तकाजा करती है कि जो चीज हमारी है उस पर किसी और का हक ना हो, अल्लाह तो हमसे ज्यादा गैरत वाला है, अल्लाह तो सबसे ज्यादा गैरत वाला है। अल्लाह की गैरत को गवारा नहीं है कि इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। तो इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। अब आओ जरा दूसरे सवाल पर हम गौर करें, इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। आज एक नमाज आप पढ़ते हैं, किसी मस्जिद में चले जाओ, कोई सीने पर हाथ बांध रहा है, दूसरी मस्जिद में चले जाओ, नाक के नीचे हाथ बांध रहा है, तीसरी मस्जिद में चले जाओ, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहा है। एक नमाज इस्लाम की इबादत है, 36 तरीके से नमाज पढ़ी जा रही है, हर मस्जिद में एक नया तरीका है। एक मस्जिद में गए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने के बाद इमाम साहब और मुक़िम लोग जोर से कहते हैं अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी मस्जिद में गए, इमाम ने सलाम फेरा, जल्दी से हाथ उठाया, इमाम दुआ करने लगा, पीछे मुक़्तदियों ने भी हाथ उठाया और इमाम की दुआ पर आमीन कहा। नमाज के तरीके में इतना मतभेद क्यों है? नमाज के तरीके में इतना फर्क क्यों है? क्यों अपने मसलब की तरीके की नमाजें बना के आपने रखी हैं? आओ मेरे प्यारे साथियों, आज इस स्टेज से, मदरसा इस्लाहिया के इस स्टेज से आपको इत्तेहाद की दावत देता हूँ, आपको एकता की दावत देता हूँ। आओ नमाज का वो तरीका चलेगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐ मेरी उम्मत के लोगों उस तरीके पर नमाज पढ़ते रहो जिस तरीके पर तुमने नमाज मुझको पढ़ते हुए देखा है। नबी का ये कहना कि मेरे तरीके पर नमाज पढ़ते रहो, नबी का ये कहना इस बात की दलील है कि कयामत तक वो तरीका महफूज रहेगा। और आज भी हदीस की किताबें बताती हैं कि अल्लाह के नबी जब तशव्वुद में बैठते थे तो कहां पर उंगली हिलाते थे, कहां पर उंगली को हरकत देते थे। जब आप रुकू में जाते थे तो घुटनों को कैसे पकड़ा करते थे, जब आप सज्जे में जाया करते थे तो आपकी नाक जमीन पर होती थी कि नहीं थी, आपकी पेशानी जमीन पर होती थी या नहीं थी। एक एक तरीका आपका नमाज का हदीस की किताबों में मिलेगा। तो इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। ये इतना नाजुक मामला है कि आप इसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते। चलिए एक मिसाल आपको देता हूं, बहुत प्यारी मिसाल है, इसको जरा गौर से सुनिए। हदीस कहां पर है? बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। रावी कौन है? बरा इब्न आज़िब कहते अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझसे फरमाया इज़ा तैता मज़जाका, ऐ बरा जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो पहले तुम वज़ू कर लिया करो। हमारे पास कुछ औरतों का फोन आया, मौलाना साहब बड़े डरावने सपने आते हैं, मौलाना साहब रात में डरावने सपने आते हैं, जिन्नात परेशान करता है, जादू से परेशान है। चलो एक तरीका तुमको बता रहा हूं, कभी जिन्नात परेशान नहीं करेंगे। जब भी रात में बिस्तर पे सोया करो तो वजू करके सोया करो, वजू करके सोना ये नबी की सुन्नत है। नबी अकरम ने फरमाया कि ऐ बरा जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो वजू कर लो। कौन सा वजू? जो नमाज के लिए करते हो, जो जनरल वजू है, जो आम तरीका है वजू करने का। और उसके बाद अपने दाहिनी तरफ लेट जाओ और ऐ बरा इब्न आज़िब अब मैं जो दुआ सिखा रहा हूं उस दुआ को तुम पढ़ करके सो जाओ। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व अल्जातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा व ला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। नबी ने ये दुआ सिखाई। दुआ का मतलब क्या हुआ? यही तो बड़े अफसोस की बात है, हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआओं का मतलब भी जानने की कोशिश नहीं करते। कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, ऐ अल्लाह मैं बिस्तर पे सोने जा रहा हूँ, नहीं मालूम सुबह जिंदा उठूंगा कि नहीं उठूंगा, ऐ अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करके जा रहा हूँ। व फव्वज़तु अमरी इलैक, और अल्लाह
میری تجوری میں کتنا پیسہ ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے جو بھی معاملات ہیں اے اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، رغبتاً و رہبتاً الیک، اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا بھی ہوں اور تیری رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں، تیرے عذاب کا ڈر بھی میرے سینے میں ہے اور تیری رحمت کی امید بھی میرے دل میں ہے۔ اور اے اللہ آمنتو لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تو جس کو پناہ دے دے، تو جس کو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، تو جس کو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں۔ آمنتو بکتابک الذی انزلتا، اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے، وبنبیک الذی ارسلتا، اور میں تیرے نبی پر ایمان لاتا ہوں جس نبی کو تو نے رسول بنا کے بھیجا۔ یہ ہے دعا کا ترجمہ، دعا کا انوار جو تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب ذرا غور سے سنیے، نبی نے دعا سکھائی، کہا کہ اے برا داہنی کروٹ لیٹ جانا وضو کر کے اور یہ دعا پڑھ لینا، اس کے بعد کچھ مت کہنا، سو جانا۔ اگر اسی حالت میں تم مر گئے مت علی الفطرہ، تو تم فطرت پر مرو گے، جنت میں جاؤ گے۔ اگر یہ دعا پڑھ کے مر گئے تو جنت میں جاؤ گے، جنتی تمہاری جنت پکی ہو جائے گی اگر اس دعا کو پڑھ کے اسی عقیدے پر تم دنیا سے۔ صحابہ کے زمانے میں موبائل تو نہیں تھا، ساؤنڈ ریکارڈر تو نہیں تھا جلدی سے ریکارڈ کر لیا جائے، صحابہ تو سن کے یاد کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کتنی سہولت ہے میرے بھائی، آج آپ نے یہ دعا سنی ہے، میں نے جلدی جلدی دعا سنائی ہے، اگر آپ اس دعا کو بعد میں یاد کرنا چاہیں تو یوٹیوب پر آ جائے کہ آپ دھیرے دھیرے سن کے کسی کاپی پہ نوٹ کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ صحابہ تو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت برا کہتے ہیں میں جلدی جلدی اس دعا کو دہرانے لگا، میں ریپیٹ کرنے لگا اس کو یاد کرنے کے لیے۔ جب میں دہرانے لگا تو پوری دعا تو میں نے صحیح پڑھی، بس ایک جگہ تھوڑی سی غلطی مجھ سے ہو گئی۔ نبی نے کیا دعا سکھائی تھی؟ آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ میرے منہ سے نبی کی جگہ رسول کا لفظ نکل گیا، وبنبیک الذی کی جگہ وبرسولک الذی کا لفظ نکل گیا، ایک لفظ کی مسٹیک ہے۔ اور علماء جانتے ہیں کہ نبی اور رسول میں بڑا باریک سا فرق ہے، کوئی بہت خاص فرق نہیں ہے، تھوڑا سا ڈیفرنس ہو گیا، صحابی کے منہ سے نبی کی جگہ رسول کر دیا۔ نبی نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا، نبی نے کہا ہے برا ریپیٹ کر، دوبارہ پڑھ، تو نے صحیح نہیں پڑھی ہے، تجھے وہی پڑھنا پڑے گا جو میں نے سکھایا ہے۔ عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان کے بعد ایک صدقہ ہم دیتے ہیں، اس کو صدقہ فطر بولا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی صدقہ فطری بولتے ہیں، کہیں فطرہ بھی بولتے ہیں۔ تو یہ جو فطرہ ہوتا ہے یہ کب دینا ہے بولو بھائی؟ عید کی نماز کے پہلے دینا ہے یا بعد میں دینا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے دینا۔ اب ذرا غور سے سننا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولۃ، جس نے صدقہ فطر عید کی نماز کے پہلے دیا اس کا صدقہ فطر قبول ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد دیا اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل میرے پریوار میں 10 لوگ ہیں، ہم بھائی بہن میری بیوی بچے سب ملا کے مثال دے رہا ہوں 10 لوگ۔ اب مان لو 2.5 کلو مجھے اناج دینا ہے صدقہ فطر، اب 2.5 کلو 10 لوگوں کی طرف سے کتنا ہو گیا؟ 25 کلو۔ اب مان لو عید اگلے دن ہے اور آج رات میں غلہ لینے گیا، اناج لینے گیا، دکان بند ہوئی۔ اب میں نے کہا یار تو بہت لیٹ ہو گیا، کیا کریں، چلو صبح جاتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، عیدگاہ گیا، عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد دکان کھلی غلے والے کی۔ میں نے کہا ایک کام کر بھائی تو 50 کلو اناج دے دے، مجھے 25 دینا تھا، میں ڈبل دے رہا ہوں، 50 دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے عید کی نماز کے بعد میں دیا تو آپ کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ کوانٹیٹی ڈبل ہو رہی ہے، میں ڈبل ماترا میں دے رہا ہوں مگر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ صرف 15 منٹ کا فرق پڑ گیا، نماز کے پہلے دیتا تو صدقہ فطر قبول ہو جاتا، نماز کے بعد دے رہا ہوں تو قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے شریعت۔ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ آپ ٹائمنگ بھی ذرا سی چینج کریں گے تو عبادت اللہ کے قبول۔
ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارا دوسرا تہوار کون سا ہے؟ بولو بھائی. عید کے بعد کون سا تہوار ہے دوسرا؟ شب برات کہ محرم؟ عید الاضحیٰ، بقرعید کا تہوار. بقرعید کے تہوار پہ آپ قربانی کب کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے کرتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں؟ کوئی پہلے کرتا ہو تو ہاتھ اٹھائے. کوئی پہلے تو نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے قربانی عید کی نماز کے پہلے کی، جس نے بعد میں کی، فقط تم نسکہ، اس کو قربانی کا ثواب ملے گا. اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کی، اس کو گوشت ملے گا، قربانی کا ثواب ملے گا. آپ ڈبل بکرا لے آئے، ڈبل جانور لے آئے، 2 کرتے تھے 4 لے آئے، لیکن اگر آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر دی، آپ کی قربانی اللہ کا قبول ہے. عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. حج کرنے جو لوگ گئے ہیں، اللہ ان کا حج قبول کرے. جو اس سال جانا چاہتے ہیں، اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو روانہ فرمائے. اور جن کے دل میں ارادہ اور خواہش ہے، اللہ زندگی میں ان کی خواہش پوری فرمائے. حج میں آپ جاتے ہیں، بڑے آرام سے مکہ میں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. پہلے آپ گئے، عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے آرام سے نارمل کپڑا پہنا، آرام سے مکہ میں ہوٹل میں رہے. 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، نبی کا حکم ہے 8 ذی الحجہ کی جیسے ہی تاریخ آئی، چلو حاجیو احرام باندھو اور مکہ چھوڑ کے کہاں پہنچو؟ مینا میں. مکہ میں آرام سے اے سی ہوٹل میں کمرے میں رہ رہے تھے. مینا میں ٹینٹ لگا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں ہیں. وہاں ٹینٹ میں ہم کو جا کے رہ رہے ہیں. اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ بس 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے. 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھنا ہے. وہاں کوئی کام نہیں، صرف نماز پڑھنا ہے. اب کوئی اللہ کا بندہ کہے کہ یا اللہ میں آرام سے ہوٹل میں رہ رہا تھا، اے سی میں رہ رہا تھا، حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر مل رہا تھا، مجھے مینا کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ جواب یہ ملے گا عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی. دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے، دین تیری منمانی کا نام نہیں ہے. جہاں میرے نبی کا حکم ہے کہ تجھے مینا جانا ہے، تجھے جانا پڑے گا. 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حاجی کو حکم ملا، چل حاجی چل تم مینا سے عرفات جا. عرفات میں حاجی پہنچا، وہاں جا کے ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیا. اب ظہر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ کڑی دھوپ نکلی ہے، مئی کا مہینہ ہے. حاجی آرام سے اپنے مینا میں ٹینٹ میں رہ رہا تھا، اس کو عرفات میں بھیجا گیا ہے کھلے میدان کے نیچے 5-6 گھنٹہ. کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے. کوئی نماز پڑھنا ہے؟ نہیں پڑھنا ہے. ظہر عصر کے بعد وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے. یہ حج کا پورا طریقہ کبھی آپ غور کیجیے گا. حج کا پورا طریقہ ہمیں بتاتا ہے اسلام ہماری مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، اسلام اپنی اچھاؤں پر چلنے کا نام نہیں ہے. اسلام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کا نام ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی. میرے عزیزوں، آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے، اور دین میں منمانی کرتا ہے، دین میں نئی نئی بدعتیں نکالتا ہے. مسلمان بھول گیا، اس کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے. یہ بدعتیں ہمارا دنیا میں بھی جینا حرام کر رہی ہیں. ابھی میں نوگچھیا سے آپ کے کٹیہار آ رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا وہاں پہ کوئی عرس ہوا ہے. عرس جانتے ہو؟ عرس کیا ہوتا ہے؟ عرس وہ تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ میں جس کی مزار ہے، جس کی خبر ہے، اس کا انتقال ہوا ہے. اس کے انتقال پر غم نہیں منایا جاتا، عرس منایا جاتا ہے. کیوں؟ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی جس دن اس کا انتقال ہوا، اس کی تو سہاگرات ہے. عرس کے معنی، یہ میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، عرس دلہن سے بنا، عریس سے بنا ہے. گویا کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے محبوب سے مل رہا ہے، اس کی شادی کی رات ہے، اس خوشی میں عرس منائے. استغفر اللہ، یہ ہے عرس کی حقیقت. اور مسلمان عرس منا رہا، پورا نوگچھیا کا پورا روڈ جام ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعتیں ہمارا جینا حرام ہے. آج آپ دیکھ لو، اسلام کے اوپر عمل کرنے میں کوئی ٹریفک جام
नहीं होता। इस्लाम पर अमल करने में किसी के लिए कोई मसला खड़ा नहीं होता। मसला तब खड़ा होता है जब हम बिदात और खुराफात में मुब्तला होते हैं। और अल्लामा इकबाल ने सही कहा था, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई। मेरे भाइयों, बिदात से बचो। और आखिरी बात बयान करके मैं खत्म कर रहा हूँ, ये बिदात जो होती है ये आखिरत में भी बहुत घाटे का सौदा बनेगी, आखिरत में भी बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अल्लाह के नबी जब कयामत के दिन अपने उम्मतियों को कौसर का जाम पिलाएंगे तो कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ और पैर चमक रहे होंगे वजू की वजह से, वजू की वजह से उनके हाथ पैर चमक रहे होंगे। अल्लाह के नबी उनको कौसर का जाम पिलाना चाहेंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप उनको नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी कहेंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं, मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। आप फरमाएंगे क्यों इनको मुझे तुम कौसर का पानी नहीं पिलाने दे रहे हो? फरिश्तों क्या बात है? फरिश्ते क्या जवाब देंगे? इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के रसूल आप नहीं जानते ये बिदअती लोग हैं, इन्होंने आपके बाद आपके दीन में बहुत सारे नए नए काम निकाले हैं। जब नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, जिन लोगों ने मेरे दीन को बदल डाला उनके लिए बर्बादी हो। तो बिदअती को क़यामत के दिन अल्लाह के नबी भी धक्का देके भगा देंगे, उसको न कौसर का जाम मिलेगा न अल्लाह की नजात मिलेगी। अल्लाह हम सबको बिदअत और खुराफात से बचाए। ये दो सवाल आए हैं, उनका जवाब देते मैं इजाजत चाहूंगा। सोने की सही तरीका क्या है, यानी किस तरफ सर करके सोना चाहिए? अगर पश्चिम की तरफ पैर करके सोए तो क्या हो? कोई हर्ज की बात नहीं। पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हर्ज की बात नहीं, कोई ऐसी दलील नहीं है कि पश्चिम की तरफ पैर करने से ये किबलाती तौहीन होती है। पश्चिम की तरफ से आपको पेशाब करने से मना किया गया, पश्चिम की तरफ आपको पाखाना करने से मना किया गया। पश्चिम की तरफ आपके पेशाब पाखाना करें तो ना तो अपना चेहरा करें ना पीठ करें। इसी तरीके से पश्चिम की तरफ थूकने से मना किया गया, लेकिन पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि अगर कोई मजबूर आदमी है जो बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकता है, जो वो लेट करके नमाज पढ़ेगा तो उसका पैर किधर होगा? पश्चिम की तरफ ही होगा। लिहाजा अच्छा, सोने का सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। आप दाहिनी करवट लेट जाएं और अपने गाल के नीचे अपना हाथ रख लें और जो दुआएं अल्लाह के नबी ने सिखाई है वो दुआएं पढ़ के सोएं, वजू करके सोएं, तो ये ज्यादा बेहतर है। ये तरीका जो सोने का बताया है। भागलपुर जिला में एक जगह है जिसका नाम पीरपुर है, वहाँ पे एक पीर के नाम से मशहूर है। वहाँ पे कटिहार के मुसलमान और भागलपुर के मुसलमान ज्यादातर मन्नत के इरादे से बकरा और मुर्गा चढ़ाने जाते हैं। बिल्कुल गलत है। देखिए, शबे बारात का रोजा साबित नहीं है, लेकिन हर महीने की चांद की 13, 14, 15 तारीख का अय्याम 20 का रोजा, जो चांदनी रातों का रोजा होता है, वो अल्लाह के नबी रखते थे। तो अगर आप हर महीने रखते थे तो शाबान में भी रखिए। अगर शाबान में आप रखना चाहते हैं 13, 14, 15 का आप रोजा रख सकते हैं, लेकिन खास 15 शाबान का शबे बारात का रोजा बिल्कुल गलत है, उसका कोई सबूत नहीं है। इसी तरीके से ये जो भाई ने बताया पीरपुर में जाकर मुर्गा और बकरा चढ़ाना बिल्कुल गलत है, हराम है। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से अगर जानवर ज़बह हो रहा है शिर्क है, न तो उस जानवर का गोश्त खाना जायज है, और ऐसा करना अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जिस तरीके से नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, उसी तरीके से जानवर ज़बह करना भी इबादत है। जानवर आप सिर्फ अल्लाह के नाम से ही ज़बह कर सकते हैं। इसलिए जो मैकडॉनल्ड में जाकर चिकन खाते हो, पता लगा लो कि वो ज़बह वाला जानवर है कि नहीं। अगर मैकडॉनल्ड में झटका वाला है या मशीन के जरिए काटा गया जानवर है, अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, तो वो चिकन और मटन आपके लिए खाना जायज नहीं। जहां भी होटल में खाना खाओ तहकीक कर लो, अगर इत्मीनान नहीं है तो वेज खा लो, नॉन वेज मत खाओ। कोई ऐसा गोश्त मत खाओ जिसके बारे में डाउट है कि उसको अल्लाह का नाम लिया गया है या नहीं लिया गया है। यही बातें हैं जिन पर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आमीन हम सबको कहने सुनने की बात आमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।